ہمارے اندر ایک پرابلم ہے، جس کو دیکھا اس کے پیچھے چل پڑے. دوسرا، جہاں دو چار بندے دیکھے وہاں ان کے ساتھ مل کر نعرہ بازی شروع کر دی. کیا ہم نے کبھی عقل سے سوچ کے بھی فیصلہ کیا؟ اگر ایک چیز 100 روپے کی تھی اور وہ ہم 200 روپے کی بیچ رہے اور اتنا بڑا پروفٹ اور مارجن رکھ رہے، اس میں گورنمنٹ کا کیا قصور؟ اس میں ٹیکسز کہاں سے آئے؟ یہ جو بلیک مارکیٹس ہیں، مونوپلیز ہیں، 5-6 بائرز کا سیلرز کا ایک جگہ پر جمع ہو جانا اور ایک بات پر متفق ہو جانا کہ یہ چیز اس ایریے کے اندر، اس مارکیٹ کے اندر ہم اس قیمت سے کم نہیں بیچیں گے، یہی کہلاتا ہے آرٹیفیشل ایجوکیشن. کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے ہمارے ملک کے اندر روز بروز چیزوں کی قیمتیں بڑھ رہی؟ آئیے جانتے ہیں. مہنگائی ہوتی کیا ہے؟ ہم مہنگائی اس طرح کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ اس سال کے شروع میں 5 یا 6 چیزیں آپ نے متعین کی، 5 to 6 پروڈکٹس. ان کی قیمتیں اس سال کسی کی 50، کسی کی 100، کسی کی 150، 400، 500 تک. اگلے سال وہی سیم پروڈکٹس، وہی متعین چیزیں، ان کی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. 50 والی 100 پہ چلے جاتی ہے، 100 والی 200 پہ، 400 والی 600 پہ. اس کو کہتے ہیں مہنگائی، انفلیشن، قیمتوں میں اضافہ ہونا. انفلیشن کی، مہنگائی کی مختلف اقسام ہیں: ڈیمانڈ پل انفلیشن، کاسٹ پش انفلیشن، امپورٹڈ انفلیشن، آرٹیفیشل انفلیشن. ڈیمانڈ پل انفلیشن بیسیکلی کسی چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہو جائے اور اس کی سپلائی کم ہو جائے. when aggregate demands exceeds aggregate supply. ایک چیز ٹماٹر مارکیٹ میں دن میں ٹنوں کے حساب سے پورے پاکستان میں سپلائی ہوتا ہے. ایک دن فصل خراب ہونے کی وجہ سے یا کسی بھی کوئی بھی وجہ بنتی ہے اور مارکیٹ میں ٹماٹر نہیں آتا، شارٹیج ان سپلائی کم پڑ جاتی ہے، ڈیمانڈ تو وہی رہے گی. اب ڈیمانڈ بڑھنے کی وجہ سے اس ٹماٹر جس کی کل قیمت 100 روپے تھی، 100 روپے کلو بک رہا تھا، آج وہی ٹماٹر مارکیٹ کے اندر 400 روپے کلو بکنے لگتا ہے. اس کو کہتے ہیں ڈیمانڈ پل انفلیشن. کاسٹ پش انفلیشن. کاسٹ پش انفلیشن کا یہ مطلب ہے کہ کوئی بھی چیز، کوئی پروڈکٹ تیار ہوتا ہے، اس کے اخراجات میں اور اس کے را مٹیریل کے اندر، اس کی را مٹیریل ان کی قیمتوں میں اضافہ ہو جائے. یہ ایک پین ہے، اس کی قیمت پچھلے سال 10 روپے تھی اور اس سال اسی پین کی قیمت 50 روپے ہو جاتی ہے. وجہ کیا بنتی ہے کہ جو ورکرز اس پین بننے والی کمپنی کے اندر کام کر رہے ہیں، ان کی سیلریز میں اضافہ ہو جاتا ہے. جو پین کے اندر پلاسٹک مٹیریل لگ رہا، ان کی قیمتوں میں اضافہ ہو جانے کی وجہ سے فائنلی نتیجتاً اس پین کی قیمت بھی بڑھ جاتی ہے. اسے کہتے ہیں کاسٹ پش انفلیشن. امپورٹڈ انفلیشن کیا ہے کہ ہمارا ملک جتنی بھی چیزیں دوسرے ملکوں سے، بیرون ملکوں سے امپورٹ کر رہا، اب چاہے وہ گاڑیاں ہوں، چاہے وہ کیٹ فوڈ ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو، XYZ، ان کی قیمتوں میں اگر ان ایکسپورٹنگ کنٹریز کے اندر ان کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، یعنی اگر ادھر مہنگائی ہوتی ہے تو نتیجتاً ہمارے ملک کے اندر بھی یہ چیزیں مہنگی بکنے لگیں. اور آخری آرٹیفیشل انفلیشن، جو ہمارے پاکستان کے اندر بہت رائج ہے اور بے دریغ پایا جاتا ہے. آرٹیفیشل انفلیشن اس کو کہتے ہیں مصنوعی مہنگائی جو ہم نے خود سے بنائی ہو. ہم گالیاں تو سیاستدانوں کو دیتے ہیں، ہمارے جلسے، جلوس، دھرنے سب سیاستدانوں کے خلاف ہوتے ہیں. اچھا، سیاستدانوں کی طرف سے بھی کرپشن، کوتاہی پائی جاتی ہے، لیکن ہماری اپنی کوتاہی کو ہم کیوں نہیں تسلیم کرتے؟ آرٹیفیشل انفلیشن کہتے ہیں کہ کوئی بیچنے والا، پروڈیوسر، وہ خود اپنی طرف سے اس چیز کی قیمت میں اضافہ کر دے. یہ چیز اگر فائنلی بننے میں 10 روپے اگر اس چیز کو لگتے ہیں بننے کے اندر، یہ موبائل ہے، اگر اس کی قیمت، اس کو بننے کے اندر 50,000 روپے لگتی ہے اور جو اس کو بیچنے والا ہے وہ 10,000 پروفٹ رکھتا ہے، 15,000 پروفٹ رکھتا ہے، کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے بہت سی اشیاء کی قیمتیں متعین نہیں. اب بائر اپنی طرف سے، پروڈیوسر، سیلر اپنی طرف سے جو چاہے وہ قیمت اس کی وہ تعین کر دیتے ہیں. بلیک مارکیٹ اسی کو کہتے ہیں. دھوکہ لگ جاتا ہے لوگوں کو. ایک چیز 50 روپے کی تھی، 100 روپے کی بک رہی ہے. ایک چیز 100 روپے کی تھی، وہ 200 کی بک رہی ہے. اسی کو کہتے ہیں آرٹیفیشل انفلیشن. اور یہ ہمارے ملک کے اندر بہت پائی جاتی ہے. اس میں کوتاہی اور اس میں کردار ہم سب کا شامل ہے. یہ ہم کیوں نہیں تسلیم کرتے؟ اس کا بھی اعتراف کریں اور اس سے باز آنے کا تہیہ کر لیں تو ملک کے اندر کافی حد تک مہنگائی گر سکتی ہے، انفلیشن ختم ہو سکتا ہے.